معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، اور میں مسئلہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ موبائل استعمال کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر ملٹی میڈیا موبائل کسی کے پاس ہے اور اس کے اندر پھر نیٹ کا ریچارج ہے اور اس کو اندر نیٹ چالو کرتا ہے اور اس کو پورا یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ جب میں موبائل یوز کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے مرد اور عورت کے لیے موبائل استعمال کرنا ناجائز و حرام ہو جایا کرتا ہے۔ وہ جب ظن غالب اور یقین ہے کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور نوجوان لڑکی کو آپ موبائل دے دیں اور موبائل میں نیٹ کا ریچارج بھی کروا دیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈھکیل دیا آپ نے اپنی بچی کو۔ کیونکہ عورت تو پیٹرول کی طرح ہے، جب اس کو آپ نیٹ چالو کر کے دیں گے اور جب آگ پیٹرول سے ٹکرائے گی تو پھر معاشرے کو جلنا ہی جلنا ہے، برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی جوانیاں اسی لیے تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بوڑھے پتہ نہیں انہوں نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کر کے سفید کیے، انہیں شعور کیوں نہیں آتا۔ میں ان بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بچیوں کے بگڑنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر کے بگڑنے کا تماشا کرتے ہیں، اور جب بچی فرار ہو جاتی ہے آ کر کے کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے دو میری بچی واپس میرے گھر پہ آ جائے۔ تم نے اپنی بچی کو جہنم میں دھکا دے دیا، اب کہتے ہو امام صاحب نکال دو۔ اب وہ کیسے اس کو نکالا جائے گا؟ اگر نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ یہ ہے انہیں دینی تعلیم پہلے سے دو اور گناہوں کے راستے کو بند کر کے رکھو۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو بالا خانے پہ چڑھنے دینا بھی منع ہے، تاکہ غیر پہ نظر پڑے گی تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خولا مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے آگے نکل گیا اور مسلمان عورتیں پیچھے رہ گئی، تو جو عیسائیوں کا کمانڈر تھا پطرس، اس نے آ کے مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ جب حضرت خولا نے دیکھا تو کہا عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اے مقدس خواتین ہم اس طرح اپنی عزت کو نیلام نہیں کریں گی، خیمے کی لکڑیاں اکھاڑو اور ان سے مقابلہ کر لو، عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب جب لڑائی شروع کی ان مسلمان عورتوں نے 30 عیسائیوں کو قتل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ پطرس جو ان کا سردار تھا کہنے لگا حضرت خولا سے تم بڑی حسین و جمیل عورت ہو، مجھ جیسی عورت کے پاس میں بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے ہیں، لیکن میں نے ان رشتوں کو منظور نہیں کیا ہے، تم اگر اپنا ہاتھ روک لو ہم سے جنگ نہ کرو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ جب غیروں کے قبضے میں ایک عورت چلی جائے اور اتنا بڑا صفے سالار اس سے کہتا ہے میں تم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوں، تب تو اس کو بکھر جانا چاہیے۔ جیسے ہماری عورتیں آج کل جو ہے وہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں بڑی آسانی کے ساتھ میں تھوڑا سا حسن اور پیسہ اور گاڑی دیکھ کے فرار ہو جاتی ہیں۔ حضرت خولا نے کیا کہا تھا؟ حضرت خولا کے یہ جملے اگر سونے میں تولے جائیں تب بھی ان کے جملوں کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ حضرت خولا نے فرمایا تھا کہ تو اگرچہ سردار ہے، اگرچہ تو حسین و جمیل کچھ بھی ہے، لیکن سن تو کافر ہے، میں تجھ سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنے جانوروں کو بھی تجھ سے چرانا گوارا نہیں کروں گی۔ میں اس طرح کی ہماری مائیں بہنیں تھی تو ان کی گودوں سے پلنے والے وہ عظیم ہستیاں پیدا ہوئی کہ آج اسلام کا اجالا پوری دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا۔ کیا مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی؟ کیا بہت بڑی طاقتیں تھی؟ کچھ نہیں تھی، کردار کے غازی بن کر کے پوری دنیا میں وہ پھیل گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اگر ہمارے جیسے نگاہوں کے آوارہ، ذہنوں کے آوارہ، قلب و فکر کے آوارہ ہوتے تو اسلام جہاں سے نکلا تھا وہیں پر ختم ہو کر کے رہ جاتا، لیکن اللہ کو دین پھیلانا تھا